اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنے پہلے خطاب میں خارجہ پالیسی کے اہم معاملات کا ذکر شامل کر کے خطے اور باقی دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ عمران خان نے اس خطاب میں جہاں افغانستان، بھارت اور چین سمیت خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کی بات کی، وہیں امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں توازن کی کمی دور کرنے کا ذکر بھی کیا۔ امریکہ سے پاکستانی انتخابات اور ان کے اب تک کے نتائج پر کیسا رد عمل سامنے آ رہا ہے، بتا رہے ہیں ندیم یعقوب جو ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ندیم، کیا کہا جا رہا ہے امریکہ میں اس بارے میں؟ امریکہ کی جانب سے پاکستان میں انتخابات اور عمران خان کی کامیابی پر محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ جنوبی ایشیا میں سیکیورٹی اور استحکام کے حصول کے لیے مواقع کے انتظار میں ہے۔ محکمے کی ترجمان نے کہا ہے کہ اب جب کہ پاکستانی رہنما ملک میں نئی حکومت تشکیل دے رہے ہیں، امریکہ جنوبی ایشیا میں سیکیورٹی، خوشحالی اور استحکام کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ کام کرنے کے مواقع کی تلاش میں ہے۔ پاکستان کے عام انتخابات کے بارے میں امریکہ کے تمام بڑے نشریاتی اداروں اور اخبارات نے انتخابات سے متعلق خبروں میں تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کی جیت اور انتخابات میں مبینہ سیاسی انجینئرنگ کی بات کی ہے۔ اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ انتخابی نتائج کے بارے میں درجنوں امیدواروں نے دھاندلی کے الزامات عائد کرتے ہوئے عذرداریاں دائر کی ہیں۔ عمران خان کی شخصیت پر بات کرتے ہوئے اخبار لکھتا ہے کہ قومی اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے ان کا پارلیمان میں حاضری کا ریکارڈ تمام اراکین میں سب سے خراب ہے۔ امریکہ کے معروف نیوز چینل CNN نے کہا کہ ملک کے متنازع انتخابات میں سابق کرکٹر عمران خان نے فتح حاصل کی ہے۔ تشدد سے متاثر ہونے والے انتخابات میں دھاندلی کے دعوے بھی سامنے آئے ہیں۔ رپورٹ میں پاکستان کو درپیش مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں نئی حکومت کے لیڈر کو 20 کروڑ سے زائد آبادی والے ملک کے بھاری خسارے کے بحران اور بیمار سیاسی ماحول سے نمٹنا ہوگا۔ اور اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ عمران خان کی جماعت کی فتح سے پاکستان میں 2 جماعتی نظام کا اختتام ہو جائے گا۔ جی ساکر۔ ندیم یعقوب ہمیں امریکہ سے رد عمل کے بارے میں بتا رہے تھے۔ تھینک یو ندیم۔